السلام علیکم ناظرین، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے جب ہندوستان پر ہندو راجے مہاراجے حکمران تھے تو اسی طرح ایک راجہ ایک شہر پر حکمران تھا، مگر وہ راجہ بہت ظالم تھا، لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا اور اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ مگر اس کے پاس ایک ایسا وزیر تھا جو بہت نیک تھا، رحم دل تھا اور لوگوں کا بہت خیال کیا کرتا تھا، اور وہ راجہ کو بالکل بھی پسند نہ تھا۔ ایک دن اس وزیر کو دریا کی دوسری جانب ایک کام آ گیا، جس کی وجہ سے وہ دریا پر کشتی لینے کے لیے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ملاح کشتی لے کر اس کا انتظار کر رہا ہے، اور دوسری جانب کچھ بادشاہ کے گنڈے ہیں جو کہ اس ملاح کو تنگ کر رہے ہیں اور اس سے اس کی کشتی چھیننا چاہتے ہیں۔ اس نیک دل وزیر نے اس ملاح کی مدد کی اور ان گنڈوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور وہ ملاح بڑی عزت اور احترام سے وزیر کو دریا کی دوسری جانب چھوڑ آیا۔ اس واقعے کے خلاف بہت سے لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ اس وزیر کو اس دربار سے نکال دے۔ اور بادشاہ بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ بادشاہ وزیر کو دربار سے نکالنے کے موقع تلاش کرنے لگا۔ بادشاہ کے پاس ایک سفید ہاتھی کا بچہ تھا جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا اور بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے دربار اور وزیروں کو اکٹھا کیا اور اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے اس نیک دل وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے اس ہاتھی کا وزن بتاؤ ورنہ میں تمہیں اس دربار سے نکال دوں گا، تمہارے پاس صرف 10 دن ہیں۔ اب اس دور میں کوئی اتنے بڑے ترازو تو ہوتے نہیں تھے جن کی وجہ سے وہ ہاتھی کا وزن ماپ سکتا، تو وہ بہت پریشان تھا۔ وہ اس حوالے سے بھی پریشان تھا کہ اگر اسے دربار سے نکال دیا گیا تو وہ اپنے بیوی بچوں کا کیسے پیٹ پالے گا۔ چنانچہ وہ ہر روز غور و خوض کرتا مگر اسے کوئی بھی حل سمجھ نہ آتا۔ اسی طرح وہ ایک دن پھر اسی دریا کے کنارے پریشان بیٹھا تھا تو وہاں پر وہ ملاح آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ وزیر بہت پریشان ہے تو ملاح نے وزیر کو جھک کر سلام کیا اور پوچھا، حضور کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جس پر وزیر نے جواب دیا، ہاں پریشانی کی تو بات ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے اپنے ہاتھی کا وزن کرنے کے لیے کہا ہے، جس کے لیے اس نے مجھے 10 دن دیے تھے، اور اب 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور میرے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ملاح نے مسکرا کر جواب دیا، حضور آپ ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں، اس کا حل تو میں ایک چٹکی میں نکال دوں گا۔ جس پر وزیر بہت حیران ہوا اور کہا کہ حیرانگی کی بات ہے، جس کے لیے میں پورا ہفتہ سوچ بچار کرتا رہا ہوں، لوگوں سے ملتا رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی لوگوں نے مجھے کوئی حل بتایا۔ تم کہتے ہو ایک چٹکی میں وہ مسئلہ حل کر دو گے، اور اب مجھے تم سمجھاؤ گے کہ تم یہ کیسے کرو گے؟ جس پر ملاح نے جواب دیا کہ حضور بہت آسان ہے، ہم ہاتھی کو میری کشتی میں بٹھائیں گے اور دریا میں لے جائیں گے، اور پھر جتنی کشتی ڈوب رہی ہوگی اس پانی میں وہاں پر نشان لگا لیں گے۔ اس کے بعد ہاتھی کو کشتی سے نکال دیں گے اور اتنے ہی پتھر اس کشتی میں ڈالیں گے۔ جب پانی اس نشان تک پہنچ جائے گا تو اس کا مطلب ہے پتھروں کے وزن کے برابر ہاتھی کا وزن ہے۔ وزیر کو ساری بات سمجھ آ گئی، چنانچہ اس نے اگلے دن ہاتھی کو ساتھ لیا اور دریا پر پہنچ گیا۔ ملاح کے ساتھ مل کر اس نے وہی ترکیب آزمائی اور ہاتھی کا وزن معلوم کر لیا، اور اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر ہاتھی کا وزن بتا دیا۔ یہ جان کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اسے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے ایک نیک دل اور رحم دل انسان کو ایسے خواہ مخواہ پریشان کیا۔ تو بادشاہ نے وزیر سے معافی مانگی اور اسے دربار میں اونچا عہدہ بھی دے دیا۔
تو جی ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے. اس نیک دل وزیر نے ملاح کے ساتھ نیکی کی اور ملاح نے بدلے میں اس وزیر کے ساتھ نیکی کی اور اس کی جان بچائی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.